نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عورتوں کے حقوق کو لے کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ شوہر کے حقوق پر تو کافی بیانات ہو چکے۔ عورتوں کی یہ خواہش تھی اور سوال ہو رہے تھے کہ آپ نے شوہر کے حقوق تو بہت بتائے، اب کچھ حقوق بیویوں کے بھی بتائیں، کیونکہ کچھ شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں اور انہیں غلام سمجھتے ہیں، غلاموں کی طرح خدمت کرواتے ہیں۔ تو کیا عورتوں کے بھی کچھ حقوق اسلام نے بتائے ہیں، یا پھر مرد جیسا چاہے عورت کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے؟ تو انہی سوالوں کے آج میں آپ سبھی کو جواب دینے آئی ہوں۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ عورتوں کو اپنے حقوق معلوم ہو سکیں اور مردوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قوام بنایا ہے، آپ کو عورتوں پر اگر اللہ رب العزت نے برتری بخشی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس پر ظلم کریں، اس پر جبر کریں، بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اس کی خیر خواہی کریں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس کا سردار بنایا اور عورتوں کو آپ کے ماتحت کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلاموں کی طرح ان سے خدمت کرواتے رہیں، بلکہ ان کے حقوق کی پاسداری کریں۔ ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احادیث کریمہ، آیت کریمہ، ان میں جو باتیں مردوں کو اپنے لیے اچھی لگتی ہیں اس پر تو خوب عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ قرآن نے ایسا کہا، حدیث نے یہ کہا، لیکن اس کے خلاف جب بات آتی ہے تو اس سے اس طرح سے گریز کرتے ہیں جیسے کہ یہ بات حدیث میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے کہ جو باتیں عورتوں کو اپنے لیے صحیح معلوم ہوتی ہیں، اپنے لیے اپنا حق معلوم ہوتی ہیں، تو اس پر تو وہ خوب عمل کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کو بھی بتاتی ہیں کہ قرآن نے ایسا کرنے کو کہا ہے بیوی کے ساتھ، حدیث نے ایسا حکم دیا ہے۔ لیکن جہاں تھوڑی سختی ہوتی ہے تو پھر وہاں عورتوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو مردوں کا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہر وہ گناہ جو کیا ہے میری امت میں بھی وہ سارے گناہ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! آج وہ دور آ چکا ہے، بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پسے پشت ڈالا اور جو آیتیں اپنے لیے بہتر معلوم ہوئی اس پر عمل کیا، اور جو آیتیں اپنے لیے بہتر نہیں معلوم ہوتی، جن میں سختی ہوتی، تو ان میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن قرآن میں تبدیلی ہو نہیں سکتی قیامت تک، کیونکہ اس کا نگہبان اللہ رب العزت ہے۔ تو لوگ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہیلے اور بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی قرآن نے سختی کے ساتھ کسی حکم کو عمل کرنے کے لیے کہا ہو۔ یہ چیز صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کے حقوق کو مکمل توازن اور عدل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بیوی صرف ایک شریک حیات نہیں بلکہ شوہر کی دینی اور دنیاوی ذمہ داری بھی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یہ حدیث صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک سماجی اصول ہے۔ محبت اور شفقت کا حق اللہ رب العزت نے بیوی کے لیے بھی رکھا ہے۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق محبت اور شفقت کا ہے۔ بیوی کو صرف ذمہ داری نہ سمجھا جائے بلکہ اس سے محبت کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے محبت صرف ظاہر ہی نہیں کی بلکہ اس کا اظہار بھی کیا۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی خوبیوں کو پہچانے، اس کی تعریف کرے اور محبت کا اظہار بھی کرے۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ جیسے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر وہ شوہر کے لیے
اپنی خوشیاں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ جب بیوی کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جس طرح سے وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر محبت تو محبت کا ہی تقاضا کرتی ہے، اور اس کے لیے اپنی خوشیوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو نہ ہی بیوی پیچھے ہٹے گی نہ ہی شوہر پیچھے ہٹے گا۔ تو ضرورت اگر ہے تو محبت کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ میرے نبی نے اظہار کر کے بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پانی پیا ہے برتن سے تو میرے نبی نے پوچھا کہ اے عائشہ، تم نے جس برتن سے پانی پیا مجھے اسی برتن میں پانی لا کر کے دو، تم نے جو برتن میں پانی چھوڑ دیا مجھے وہی پانی لا کر کے دو۔ اور جب حضرت عائشہ نے پانی لا کر دیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، ذرا یہ تو بتا دو کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے پانی پیتے وقت۔ سبحان اللہ، میرے نبی اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جو پانی چھوڑا ہے اس پانی کو پی بھی رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے برتن میں کس جانب منہ لگا کر کے پیا تھا۔ یہ بھی محبت کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن آج اگر عورتیں اپنا جھوٹا پانی لا کر کے شوہر کو دیں تو وہ اس کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے کہ کیا میری یہی اوقات ہے کہ میں تیرا جھوٹا پانی پیوں؟ اللہ اکبر، ہمیں تو ہمارے نبی نے محبت کا درس سکھایا ہے، اور آج اگر محبت میں بیویاں اپنے شوہر کو اگر اپنا جھوٹا پانی لا کر دیتی بھی ہیں تو ان کو اس طرح کے الفاظ سننے کو مل جاتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدے کا حق ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو تو مردوں نے گانٹھ باندھ لی ہے اور اس قدر اس حدیث پر عمل کروانا چاہتے ہیں اپنی بیویوں سے، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی مجازی خدا بنا لیا ہو۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو مجازی خدا سمجھ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ بندے غلطیاں کرتے ہیں تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بندے گناہ کر رہے ہیں اس کی سرزمین پر لیکن اللہ انہیں عذاب نہیں کرتا۔ اور تم اگر اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو مردوں کو سجدہ کروایا جاتا ان کی بیویوں سے، اگر تم واقعی خود کو اس حدیث کا مصداق سمجھتے ہو تو تمہیں بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا، تمہیں بھی تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود انہیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اور اللہ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو بخش دینے کا۔ لیکن تم کتنے ظالم و جابر ہو کہ تمہاری بیویاں غلطی پر اگر تم سے معافی بھی مانگے تو بغیر چار ڈنڈا مارے تم انہیں معاف نہیں کرتے۔ میرے نبی نے اگر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کا حق ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، تو اسی نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ مرد کے کمینہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چاہے کہ اس کی بیوی 100% اس کی مطیع، اس کی فرما بردار ہو، وہ چاہے کہ اس کی بیوی ہر ایک بات اس کی مانے، اس کی غلامی کرے، اس کی خدمت گزاری کرے، تو یہی بات کافی ہے مرد کے کمینہ ہونے کے لیے۔ تو جب تم اس حدیث کو اس قدر عمل پیرا کرواتے ہو اپنی بیویوں سے تو پھر اس حدیث کو بھی اپنے اوپر لاگو کرو، اپلائی کرو کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ چاہتا ہے کہ وہ 100% اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو وہ مرد کمینہ ہے، کیونکہ بندے آج تک 100% اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار نہ ہو پائے تو پھر ایک عورت اپنے شوہر کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ کسی سے بھی اگر ہم 100% کی پرفیکشن کی امید کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں کمی پیدا کی ہے، ہر انسان میں کمی اور خامی رکھی ہے۔ اگر کسی میں کمی نہیں تو وہ میرا خدا ہے کہ جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں۔ کمی تو انسان کی پہچان ہے، اور اگر اسی کمی پر تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، ڈانٹتے ہو، گالیاں دیتے ہو تو پھر میرے نبی نے اپنے زبان حق سے تمہیں کمینہ کہا ہے۔ مرد کی یہ مردانگی نہیں کہ غصہ آ کر کے بیوی پر جھاڑے، مرد کی یہ مردانگی نہیں کہ ماں کا غصہ بیوی پر، بیوی کا غصہ ماں پر اتارے، بلکہ مرد کی مردانگی تو یہ تھی کہ بیوی کو بھی عزت دے، ماں کو بھی عزت دے، دونوں کے عزت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، نہ ہی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ناراض کرے، نہ ہی ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو ناراض کرے۔ دونوں کا اپنا اپنا حق ہے۔ وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے،
ہے اور یہ بیوی ہے جو تمہارے آدھے ایمان کو مکمل کرے گی، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے ساتھ برابری اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مرد کو تو چاہیے کہ اپنی بیوی کا وہ دل جیتے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اس کے جذبات کو سمجھے اور اعتماد کرے۔ جب عورت کو جذباتی تحفظ ملتا ہے تو وہ شوہر کے لیے قربانیاں بھی دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سارے واقعات اپنے اسلاف کے سن رکھے ہیں کہ شوہر نے منع کر دیا تو بیوی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا، میت دفنا دی گئی، لیکن وہ بیٹی اپنے شوہر کے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ کو دیکھنے تک نہیں گئی۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر نے کہہ دیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے تو گھر سے باہر نہ نکلنا، بلکہ وہ شوہر تو یہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جان رہا ہوتا تو وہ کہہ کے جاتا کہ اگر تیرے باپ کی طبیعت بگڑ جائے گی تو دیکھ آنا، لیکن اس نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک میں گھر واپس نہیں آ جاتا تو اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اس درمیان باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن بیٹی باپ کو دیکھنے نہیں گئی کیونکہ شوہر نے منع کیا تھا۔ تو وہ شوہر بھی ویسا تھا کہ جس کی قدر کری جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے اس کے جذبات کی قدر کی تھی۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے جذبات کا تو کوئی مول ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جیسے جانوروں کے لیے کوئی جذبات نہیں، ویسے عورتوں کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، اور ایسا کرنے والے ظالم ہیں، جابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ اپنی بیویوں پر شک نہ کریں، شبہ کے لہجے سے ان سے بات نہ کریں، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کریں، اور ان پر بار بار تنقید نہ کریں۔ رشتہ داروں سے ملنے پر، بات چیت کرنے پر پابندیاں نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جائے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے۔ اگر آپ اس کے ماں باپ سے اسے دور کر دیں گے تو اس کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو ایسا شوہر اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ہی اچھا نہ ہو؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کی اچھائی کا معیار بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی کے ساتھ سختی کرنا، غلامی جیسا رویہ اختیار کرنا، اس کی لوگوں کے سامنے بے عزتی کر دینا سراسر سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں تو ہمارے اسلاف میں یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو گھر والوں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے بھی اونچی آواز میں بات کر لیا، انہیں ڈانٹ دیا، اگرچہ بیوی کی غلطی تھی اور اس کو غلطی ہونے پر ڈانٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنی غلطیوں کو اس طرح سدھارا کرتے تھے کہ بچوں کے سامنے اور جن لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بلند آواز میں بات کیا تھا، ان سبھی کے سامنے شوہر خود اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچوں میں غلط میسج نہ جائے، کیونکہ بچے جیسا اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرتا دیکھتے ہیں، آگے چل کے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر باپ اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، تو آگے چل کے ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کی ناقدری کرتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے، اس کی قدر نہیں کرتی، تو پھر اگر بیٹی ہے آپ کے گھر تو آپ کی بیٹی بھی پھر آگے اپنے شوہر کے ساتھ وہی کچھ کرنے والی ہے۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو دور کریں اپنے اندر سے، اپنے اخلاص کو سنواریں۔ آپ کے لڑائی جھگڑے چاہے جتنے شدید ہوں، جتنے سخت ہوں، اپنے اولاد کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ شوہر بیوی اگر اپنے بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں، ان کے پرورش میں وہ ساری چیزیں اثر ڈالتی ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب تو ہمارے پر بھی حق ہو چکا ہے، ہماری بھی بیوی ہے یا ہمارا بھی شوہر ہے، تو اپنے ماں باپ کو جس طرح سے انہوں نے لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، اب وہی چیز وہ اپنے شوہر اور اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
قرآن مقدس شوہر کو پابند کرتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ قرآن اور سنت میں عورت کو عزت دی گئی ہے اور کسی مرد کو اجازت نہیں کہ وہ عورت کو اپنے ماتحت سمجھے، اپنا غلام سمجھے۔ بیوی کو غلام سمجھنا، اس پر حکم چلانا اور اس سے مشورہ نہ لینا نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ میرے نبی نے اپنے ازواج سے مشورہ بھی لیا ہے، ان کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی کی ہے، اگر بیمار ہوئی ہیں تو عیادت بھی کی ہے۔ ایک اچھا شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کو محبت دے اور مشورہ لے اور اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ لیکن آج کل مرد سمجھتے ہیں کہ بیویاں جو ہے وہ مشورہ لینے کے قابل ہی نہیں، ان کے پاس تو عقل ہی نہیں۔ اس بات کو بھی مردوں نے بہت بڑھاوا دیا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ عورتیں اگرچہ ناقص العقل ہوتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ الگ علم عطا کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ جان رہے ہوں وہ ہر کوئی جانے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دوسرا جان رہا ہو وہ بھی آپ جانے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کام میں اگر آپ کا ذہن نہ چل رہا ہو تو اپنی بیوی سے آپ مشورہ لے لیں، اور آپ کی بیوی اگرچہ ان پڑھ ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن اس سے بہتر آپ کو مشورہ دے سکتی ہے۔ بیویوں کی قدر کریں، ان کو مرتبہ اور مقام دیں، کیونکہ ان کو مرتبہ اور مقام قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے، سنت نے دیا ہے، میرے نبی کی سیرت نے دیا ہے۔ اور اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے والا خود کو کہتے ہیں، تو میرے نبی کی یہ سنت ہے اور سب سے پیاری سنت ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کیا، بلند آواز میں بات نہیں کیا، اور وقت وقت پر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو میری بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال کریں، انہیں صرف نوکر نہ سمجھے کہ گھر کے کام کرنے کے لیے آپ ایک نوکر اٹھا کر کے لے آئے ہیں۔ میں ایک بات اور یہاں واضح کر دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیویاں گھر کے کام کر رہی ہیں تو پھر یہ ان کی بہتری ہے، یہ ان کی بھلائی ہے، یہ تو ان کی اچھائی ہے کہ وہ آپ کے گھر کے کام کر دے رہی ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہے تو پھر آپ اس پر سختی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں گھر کے کام خوش دلی سے کرتی ہیں تو پھر اس میں ان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری اور کوئی پریشانی ہے تو جبراً آپ اس سے کوئی کام نہیں کروا سکتے، یہاں تک کہ شوہر بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے شوہر کے کام نہیں کر دیتی ہوگی۔ ہر کوئی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی عورت سے کوئی کام نہ ہو پائے تو اس پر اس کو طعن و تشنیع کرنا، اس کو طنزیہ الفاظ کہنا، برے برے القاب اس کو پکارنا، تو یہ سراسر سنت کے خلاف ہے، اور میرے نبی ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اس کے پیچھے میرا ایسا کوئی مقصد نہیں کہ میں عورتوں کو ورغلا رہی ہوں، ان کو بہکا رہی ہوں، بلکہ جو حق ہے، جو حدیث ہے، جو قرآن ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تاکہ جو مرد ہیں وہ اس گناہ عظیم سے خود کو بچا سکیں، اس گناہ سے خود کو بچا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکیں، اور سمجھیں کہ بیویوں کا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا آپ کا مقام ہے، جتنا شوہر کا حق ہے بیوی کا بھی اتنا حق ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے مرد کو تھوڑی برتری دی ہے، تو برتری اس لیے دی ہے کیونکہ عورت کمزور ہے اور مرد مضبوط ہے، تو جو مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور کا محافظ ہوتا ہے، نہ کہ ایسا کہ جو مضبوط ہے وہ کمزور پر ہی چڑھ کر بیٹھ جائے، جیسا کہ آج ظالم کر رہے ہیں۔ جو جتنا زیادہ طاقتور ہے وہ مظلوم پہ اتنا ہی ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس پر سے ظالم کے ظلم کو ختم کرے، نہ کہ خود ہی ظالم بن جائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔